Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللهم ألهمنا رشدا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ المزمل، مکی صورت، 2 رکوعات، 20 آیات، 73 نمبر پر آنے والی صورت کا نام اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں یا ایھا المزمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز میں محبت سے پکارا گیا، اور اس میں پڑھیں تو اس میں زا کی سختی کے ساتھ پڑھیں، زا کے اوپر شد بھی ہے اور زا کو سختی سے ادا کیا جائے، اسی وجہ سے سورت کا نام۔ زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے 2 رکوعات کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں 2 الگ الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں۔ پہلا رکوع بالاتفاق مکی ہے، اور یہ جو ابتدائی آیات ہیں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پہلی دفعہ نازل ہونے والی وہی سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات، پھر اس کے بعد سورہ نون، سورہ قلم، اور پھر اس کے بعد سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، اور پھر سورہ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد 5 نمبر پر آنے والی وہ وحی جو سورہ الفاتحہ مکمل پہلی نازل ہونے والی سورت۔ تو اگر ہم نزولی اعتبار سے دیکھیں تو یہ 3 نمبر پر آنے والی وحی پہلے رکوع کی ابتدائی کچھ آیات پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی نبوت کے دور میں راتوں کو اٹھ کر تہجد، رات کی عبادت کی طرف جو ہے وہ مائل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کہ یہ آپ کی تربیت، آپ کے قرب الہی، آپ کے تزکیہ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ نصف رات یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کا معاملہ جو ہے وہ شمار میں کریں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اگلی آیات ہیں پہلے رکوع کی، یہ جو کہا گیا نصف ہو کہ اس سے کچھ کم، تو گویا اس وقت تک اتنا قرآن نازل ہو چکا تھا کہ اس کی تلاوت کا معاملہ کیا جا سکتا تھا، تو لہٰذا جو اگلی آیات ہیں وہ پہلی آیات کے بعد میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ اور دوسرا رکوع جو ہے وہ بھی اکثر مفسرین کے نزدیک مکی ہے، کچھ اس کو البتہ مدنی قرار دیتے ہیں، اور مدنی اس حوالے سے قرار دیا جاتا ہے کہ دوسرے رکوع میں زکوٰۃ اور قتال کے حوالے سے بات ہے، قتال فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ کی بات ہے، تو ان کے نزدیک یہ رائے اور تصور ہے کہ زکوٰۃ اور قتال کے احکامات تو چونکہ مدنی صورتوں میں آئے ہیں اور یہاں پر ان کا تذکرہ موجود ہے، تو لہٰذا یہ آیات یہ دوسرے رکوع کی آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ دوسرا رکوع بھی مکی رکوع ہی ہے، مکی دور ہی میں نازل ہوا، اور ہمیں اس کے علاوہ بھی اور معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ قتال کے حوالے سے بات اور زکوٰۃ کے احکامات مکی دور میں آ چکے تھے، لیکن زکوٰۃ کے احکامات کا نفاذ اور اطلاق بہر کیف جب آزاد اسلامی ریاست مدینہ کی ریاست کا قیام ظہور پذیر ہوا تو اس وقت زکوٰۃ کے احکامات باقاعدہ طور پر لاگو کیے گئے۔ اور دوسرے رکوع میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرا رکوع جو ہے وہ پہلے رکوع کے تقریباً 10 سال بعد نازل ہوا، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تہجد کی نماز میں ما تیسر من القرآن یہ سہولت دے دی کہ پہلے تو اس کی فرضیت ذرا بڑھ کے کی گئی تھی، اب تمہیں جتنا آسانی سے میسر آ جائے، اور یہ وہ آیات ہیں جب نماز پنجگانہ 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی تو اس کے بعد تہجد کے لیے یہ لچک دے دی گئی کہ تہجد کا وقت جو ہے اب وہ نفل ہے نماز، اور اس میں تمہیں جتنا آسانی سے قرآن میسر آ جائے وہ تلاوت کر لیا کرو۔
یا ایہا المزمل، اے اوڑھ کر سونے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں پہلے بھی آپ کو یہ بات واضح کر چکی ہوں گے، پورے قرآن میں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا گیا۔ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، تو لہٰذا نام لے کر نہیں پکارا گیا، باقی انبیاء کے نام لے کر پکارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا اے اوڑھ کر سونے والے۔ زا میم لام کسی کپڑے، کسی لحاف، کسی چادر، کسی کمبل کو اوڑھ کر لیٹنا یا سونا ہے۔ تو گویا مزمل کون ہے؟ کسی چادر، کسی لحاف، کسی کمبل کو اوڑھ کر لیٹنے یا سونے والا۔ اور یہ ایسا اوڑھ کر لیٹنا یا سونا ہے جو سرور، راحت، سکون اور آرام کے لیے اوڑھا جائے گا۔ تو لہٰذا کوئی شخص اپنے سکون کے لیے، سرور کے لیے، آرام کے لیے، راحت کے لیے جب کوئی چادر یا کوئی لحاف وغیرہ اوڑھ کر لیٹتا ہے یا سوتا ہے تو اس کو مزمل کہا جائے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے اوڑھ کر لیٹنے والے، راحت، سکون، سرور، آرام کے لیے اوڑھ کر لیٹنے والے، اب کیا کرو؟ قم اللیل، اب رات کو کھڑے ہو۔ ابتدائی وحی کا دور ہے، ابتدائی نبوت کا دور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا حکم خداوندی آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہلے آپ راتوں کو اپنے سکون اور راحت کے لیے، سرور کے لیے اور آرام کے لیے آپ لپیٹ کے اوڑھ کے سو جاتے تھے، اب یہ نیند کی قربانی دو، اب اس محبوب نیند کی قربانی دو، اور یہ اوڑھ کر سونا اور اوڑھ کے لیٹنے کو اب کچھ خدا کی رضا اور خدا کی محبت کے لیے قربان کرو، کیونکہ اب بھاری قول، منصب نبوت آپ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا جا چکا ہے، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، آپ کا بوجھ بڑھنے والا ہے، لہٰذا قم اللیل، اب راتوں کو بھی اٹھو۔ اتنی بڑی منصب، اتنی بڑی ذمہ داری پر فائز ہونے والے ہو کہ صرف اب دن کے کام سے کام نہیں ہوگا، اب راتوں کو بھی جاگو۔ دن تمہاری دعوت کا ہوگا، رات تمہاری عبادت کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی دور میں تربیت کی جا رہی ہے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو مگر سوائے تھوڑا سا، یعنی ہاں تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تو لہٰذا اپنے جسم، اپنی آنکھ، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے الا قلیلا کچھ آرام بھی کر لو، لیکن اب راتوں کو قیام کرو۔ قیام اللیل کا حکم دیا جا رہا ہے ابتدائی نبوت کے دور میں، تہجد کی طرف مائل کیا جا رہا ہے ابتدائی نبوت اور دعوت کے دور میں۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام اور آئی اوپنر ہے، دین کی دعوت دینی ہے، انبیاء کی جانشینی اور وراثت کا، نیابت کا کام اور فریضہ تھامنا ہے، تو تہجد اور قیام اللیل کی تاکید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے۔ اللہ ہمیں قیام اللیل کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اوقات میں، ہماری صلاحیتوں میں بہترین برکتیں عطا فرمائے، اوقات میں ایسی برکتیں عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے لیے قیام اللیل آسان کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں، ایسے جیسے آپ سب کے کورس کمپلیٹ ہونے والے ہیں، قرآن کمپلیٹ ہونے والا ہے، مکمل ہونے والا ہے، آپ دعوت اور تبلیغ کے شعبے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے لانچ ہونے والے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ طریقے سکھا رہے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ دین کی دعوت کرنا چاہتے ہو، انبیاء کی نیابت کا فریضہ سونپے جانا چاہتے ہو، قم اللیل، راتوں کو کھڑے ہو، قیام اللیل کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو، الا قلیلا، کتنا؟ نصفہ، آدھی اس کی، او انقص من، یا اس سے کچھ کم، قلیلا او زد الیہ، یا اسے کچھ زیادہ کر لو۔ اور کیا کرو؟ جب کھڑے ہو رات کو قیام کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ جب رات کو قیام کرو تو اس وقت
اللہ کے کلام کی تلاوت کرو. قیام اللیل میں، تہجد میں، رات کی نماز اور رات کے نوافل میں قرآن کی تلاوت کی تاکید کی جا رہی ہے ابتدائی نبوت کے دور میں. قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ، ذکر الہی کا بہترین طریقہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. اور حدیث بتاتی ہے کہ وہ قرآن جو نماز کی حالت میں پڑھا جاتا ہے اس کا اجر اور ثواب سب قرآن کی تلاوت سے بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا اس رب کے قرب کے طریقہ اور اس قرآن کے اجر کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ راتوں کو جاگو، اب اوڑھ کر لمبی تان کے سونے کا وقت نہیں. تمہیں ذمہ داری بڑھ گئی، تمہارے فرائض بڑھ گئے، تمہارے کام بڑھ گئے، تمہارا درجہ بڑھ گیا، تمہارا عہدہ بڑھ گیا، اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ بڑھ گیا. اب کیا کرو؟ اب راتوں کو بھی اس کے قرب کے لیے جاگو، اور راتوں کو جاگ کر قرآن کا تلاوت، قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے حضور کھڑے ہو کر نوافل کی ادائیگی میں اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی میں بہترین اجر و ثواب کی نیت سے ادا کرو. اور پھر اس کو تلاوت کیسے کرو؟ رتل القرآن ترتیلا. کلام بھیجنے والا رب اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کے ادب سکھا رہے ہیں. حق کا تلاوت ہی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو اس کو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. تو حق کا تلاوت ہی میں سے ایک ادب یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کو رتل. را تا لام کا مطلب ہوتا ہے، را تا لام کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے، سہولت سے، روانی سے، آہستہ آہستہ، رک 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 کر، ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا. قرآن کی تلاوت کے آداب میں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے. اس کو تیزی تیزی سے نہ پڑھو. یہ جو آج قرآن بہت تیزی سے پڑھا جاتا ہے اور پھر ایک سپارے کو 25 منٹ اور 30 منٹ میں ختم کرنے پر فخر بھی کیا جاتا ہے اور پھر اس کا چرچا بھی کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ آداب تلاوت کے برخلاف ہے، یہ تجوید کی کمی کا طریقہ ہے، اور دوسرا ایک غلط کام کر کے اس پر فخر کرنے کا انداز ہے، اور پھر تلاوت قرآن میں ریا کا طریقہ ہے. ریا کی تو نماز، ریا کا تو صدقہ، ریا کی تو زکوٰۃ کیا ہے، شرک ہے. اور ریاض سے کیا، اور ریا کی وہ تلاوت جو حق کا تلاوت ہی کے مطابق ہی نہیں، ایک جاہلانہ طریقے کی تلاوت ہے، اس پر دکھاوا کرنا اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو کیسے کرو؟ اس کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر کرو. صحیح تجوید لب و لہجے سے کرو، کیونکہ حدیث دہرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح تلاوت، صحیح تجوید، صحیح لب و لہجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں ادا کرو. قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں ادا کرو، کیونکہ یاد رکھیے گا ہر زبان کا پہلا حق یہی ہوتا ہے کہ اس کو صحیح لب و لہجے میں ادا کیا جائے. قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پڑھتے ہیں. اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسا اس کو نازل کیا گیا تھا. کیسے نازل کیا گیا تھا؟ پنجابی یا انگریزی کے لہجے میں؟ نہیں، عربوں کے لب و لہجے میں. اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسے اس کو نازل کیا گیا تھا. اور پھر حدیث میں آیا وَمَن لَمْ يَتَغَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مِنَّا، جو قرآن کو صحیح غنا کے ساتھ ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح اتار چڑھاؤ، ٹھہرنا، رکنا، مد، شد، غنہ، ادغام، اقلاب صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا اس کا، لَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آپ نے خوشخبری بھی تو دی تھی. آپ نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو رک رک کے پڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتا اور رک رک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اس کی کوشش کا اور ایک اس کی تلاوت کا. یعنی وہ شخص جو پڑھ نہیں پاتا لیکن پھر بھی پڑھنے کی کوشش جاری رکھتا ہے،
تو اس کو بھی دوہرا اجر ہے. جو کوشش کرتا ہے اور صحیح پڑھ لیتا ہے اس کا اجر کتنا ہوگا. اللہ اس اجر کا حریص بنا دے اور اللہ اس اجر کو پانے کے قابل بھی بنا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کیسے پڑھو؟ رتل القرآن ترتیلا. قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ آپ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کر کے اس کا عملی نمونہ قائم نہ کیا ہو. رتل القرآن ترتیلا کا حکم آتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کا انداز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کو کھینچ کھینچ کر ادا کرتے تھے. اور انہوں نے مثال دی کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کرتے تھے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے رکتے تھے، الرحمن کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، الرحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے. تو پورے مد کے ساتھ کھینچنا، اتارنا، چڑھانا، رکنا، یہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لفظ کو، ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو ہر لفظ کو، ہر آیت کے ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. ڈسٹنکٹ، کلیئر، ویل پروناؤنسڈ. اور پھر آیتوں کو بھی آپس میں الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. انہوں نے مثال دے کر فرمایا کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے رک جاتے تھے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، پھر ٹھہرتے تھے، اس کے بعد مالک یوم الدین پڑھتے تھے. تو گویا ورڈز کو بھی الگ الگ ڈفرینشیٹ کر کے، ڈسٹنگوش کر کے، اور پھر آیات میں بھی رک رک کر پڑھتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا انداز دیکھا تو کہتے ہیں کہ قرات کا انداز یہ تھا کہ جہاں تسبیح کا موقع تھا آپ رک کر تسبیح کرتے، جہاں دعا کا موقع آتا آپ وہاں رک کے دعا کرتے، جہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا موقع آتا آپ رک کر اللہ سے پناہ مانگتے. تو یہ ہے وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِيلًا، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اور یہ مسلم و نسائی کی روایت سے ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں اور بخاری میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے، ان تعذبہم فإنہم عبادک فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو پھر تو بڑا رحمان ہے، اور اگر تو ان کو سزا دے تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت پہ پہنچے تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ آپ ساری رات اسی آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. اور یہ مسند احمد اور بخاری میں ہے روایت. تو یہ ہے رتل القرآن ترتیلا، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، جہاں تسبیح ہے وہاں تسبیح کرنا، جہاں دعا ہے وہاں دعا کرنا، جہاں استغفار ہے وہاں استغفار کرنا، ایک ایک لفظ کے بعد رکنا، آیات کے بعد رکنا. اللہ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ابتدائی نبوت کے دور میں اور اس ابتدائی دعوت کے دور میں لمبی تان کے سونے سے منع کرنے کے لیے رات کو اٹھنے، رات کو قرآن کی تلاوت کرنے، اللہ کا قرب پانے، اللہ کی رضا کی کوشش کرنے اور قرآن کی تلاوت کا بہترین اجر پانے کا حکم دیا. اب آگے اللہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ قیام اللیل اور کا حکم اور قیام اللیل کا طریقہ کیوں بتایا جا رہا ہے. اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں. کون سا کلام؟ قرآن. آپ کو پتہ ہے کہ وحی کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بھاری ہوتی تھی اور کتنا بوجھ ہوتا تھا. پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ٹانگ پر تھا اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی
اور وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ ان کے سر مبارک کے وزن سے میری ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور میری ریڑھ کی ہڈی کے مورے جو ہیں وہ کھل کے الگ ہو جائیں گی، اتنا شدید وزن تھا۔ اور حضرت اسما بتاتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سورت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ اونٹنی پر تشریف فرماتے، اور جب وحی کی کیفیت ہوئی تو اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی اور اونٹنی نے اپنا سینہ زمین پر ٹیک دیا تھا، اور اونٹنی اس طرح ہچکولے کھا رہی تھی کہ لگتا تھا کہ شاید اس کا جسم جو ہے وہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور اونٹ اور اونٹنی جتنا مضبوط جانور جو ہے وہ وحی کی کیفیت اور وحی کے بوجھ کے تلے وہ دبی چلی جا رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ایک بہت بھاری کلام ڈالنے والے ہیں، تم پر ایک بہت بوجھل ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری، اللہ کے بندوں تک دین اور اللہ کے احکامات پہنچانے کی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ دین کے دائی نبیوں کے وارث اور جانشین ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ میرے اور آپ کے نازک کندھوں پر بھی ڈال رہا ہے۔ اللہ اس ثقیل ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بہترین صحت عطا فرمائے، بہترین حالات عطا فرمائے، بہترین معاون عطا فرمائے۔ اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں تو تیرے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ تجھ سے حالات مانگتے ہیں تو تیری دین کی خدمت کے لیے، اللہ تجھ سے معاون مانگتے ہیں تو تیرے دین کی سربلندی کی کوششوں کے لیے۔ ربنا تقبل منا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ بہترین حافظ عطا فرما، اللہ بہترین فہم اور فراست عطا فرما، اللہ جسمانی طاقتیں عطا فرما، دین کے کام کرنے کا عزم اور ارادہ رکھنے والوں کو اللہ ہر بیماری سے بچا لے، ہر تکلیف سے بچا لے، ہر غم سے بچا لے، ہر دکھ سے عافیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا، اللہ ان کو بہترین خدمت گزار عطا فرما، اللہ ان کے اوقات میں برکتیں عطا فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زبانوں میں روانیاں عطا فرما، اللہ زبانوں کی گرہیں کھول دے، اللہ دعوت کا کام بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اللہ اپنے تن من دھن اوقات پیش کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا، اللہ جو پیش کرتے ہیں اللہ اس کو ہم سے قبول بھی فرما لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں قیام اللیل کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ تم پر ایک بھاری بوجھل ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اور پھر وجہ بتائی کہ اب رات کو جاگنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے۔ ان ناشیۃ اللیل، رات کو جاگنا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تہجد بھی کیا ہے، حاجتہ کا مطلب ہے رات کو نیند توڑ کے اٹھنا۔ ان ناشیۃ اللیل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں تم بھی یاد رکھنا، یہ رات کو نیند توڑ کے اٹھنا ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کو محبوب نیند توڑ کے اٹھنا وہ کیا ہے؟ اشد وطئا، واو تو حمزہ کا مطلب ہے روندنا، کچلنا، کرش کرنا۔ کس چیز کو؟ اپنے نفس کو۔ یہ رات کو نیند توڑ کر اٹھنا تمہارے اپنے نفس کو روندنے کے لیے، کچلنے کے لیے، کرش کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ نفس کو روندنا، نفس کو کچلنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو جب روندا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، پاؤں کے نیچے پامال کیا جاتا ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ تابع ہو جاتی ہے، وہ مسخر ہو جاتی ہے، وہ متحد بن جاتی ہے، وہ انڈر کنٹرول آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ راتوں کو نیند توڑ کے اٹھنا اپنے نفس کو ضبط کرنے کے لیے، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے، اپنے نفس کو لگام ڈالنے کے لیے یہ راتوں کو جاگنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ ایک دین کے دائی، ایک قرآن کے طالب علم کے لیے نفس کو قابو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر نفس بے لگام ہوگا، اگر نفس شتر بے مہار ہوگا، اگر نفس کھلم کھلا چھوٹے گا اور کبھی ادھر بھاگے گا کسی آرزو کے پیچھے، کبھی اس تمنا کے پیچھے، دین کی دعوت کا کام نہیں ہو پائے گا، دین کی اشاعت کا کام نہیں ہو پائے گا۔ تو ایک مبلغ کے لیے اپنے نفس کو قابو کرنا ضروری ہے، نفس کشی ضروری ہے، نفس کو کنٹرول میں کرنا ضروری ہے، اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے
رات کو اٹھنا ضروری ہے. کیا تعلق ہے اس کا؟ رات کی نیند محبوب چیز ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہم نے پیچھے پڑھا 4 سپارے کے شروع میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیک نہیں بن سکتے, تم نیکی کے بلند پیمانے پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک تم محبوب چیزیں خرچ نہ کرو. ایک محبوب چیز نیند بھی تو ہے. نیند کو جب تک بندہ قربان نہیں کرتا, اور نیند کو قربان کرنے کا طریقہ سوئے ہوئے اٹھ کے بیٹھ جانا, تو جب تک تم اس نیند کو بھی راہ اللہ قربان نہیں کرو گے, اللہ کے قرب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, نوافل میں کھڑے ہونے کے لیے, رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے اس محبوب نیند کو جب قربان کرو گے تو اپنے نفس کی خواہشیں اور آرزوؤں کو کنٹرول کرنے اور لگام کرنے میں تمہارے لیے معاونت ہوگی. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اور ویسے بات کے لحاظ سے بھی یہ وقت بہتر ہے. رات کو سو کے اٹھنا اور رات کی تنہائی میں پڑا ہوا کلام اور اللہ کی باتیں, یہ زیادہ موزوں اور درست وقت ہے. رات کی تنہائی میں, اندھیرے میں, جب ساری کی ساری کائنات, زمین آسمان اندھیرے کی چادر میں ڈوبے ہوتے ہیں, ٹوٹل خاموشی ہوتی ہے, تنہائی ہوتی ہے, بندہ اور بندے کا رب ہوتا ہے. اس وقت جیسے اللہ کا کلام سمجھ آتا ہے, اس وقت جیسے اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, وہ دن میں نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں کہ بس اوقات ہمارا کوئی بہت ہی محبوب ہوتا ہے نا, اور ہمارا بہت ہی پیارا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے بات کرنی ہے, اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یا نہیں, الگ میں بیٹھیں گے نا, ذرا تنہائی میں بیٹھیں گے, آرام سے ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کریں گے. تو یہ ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک, ون ٹو ون ٹاک, کیا میلے جھمیلوں میں ہوتی ہے؟ کیا شور و شغل میں ہوتی ہے؟ کیا شور شغب میں ہوتی ہے؟ دل سے دل کی بات, ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک, ون ٹو ون کمیونیکیشن کے لیے تو پرائیویسی چاہیے, خاموشی چاہیے, تنہائی چاہیے, ایک الگ سا انڈیپینڈنٹ ماحول چاہیے. تو یہی رات کا جاگنا جب تم ہو اور تمہارا رب ہو, اور تمہارے رب کے درمیان اور کوئی نہ ہو, کوئی پردہ, کوئی آڑ, کوئی رکاوٹ, کوئی بیریئر, کوئی خلش, کوئی رکاوٹ, کوئی obstruction, کوئی شور, کوئی غل, کوئی غپاڑا, کچھ نہ ہو, تم اور تمہارے رب کے درمیان ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی. اقوام قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. دیکھو دن میں تو تمہارے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں نا, کیا خیال ہے ایسے ہی نہیں ہے؟ دن میں کام کاج دھندے, ہمارے ہاتھ بھی کاموں میں, ہمارے پاؤں بھی کاموں میں, ہمارا دماغ بھی کاموں میں, ہمارا دل بھی کاموں میں, ذہن میں لگاتار کام ہے اگر ہاتھ پاؤں کام میں نہیں ہے. مرد مصروف ہیں, بچے مصروف ہیں, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, بسوں میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, ٹریفک میں. ہاں, مرد مصروف ہیں اپنے بزنسز میں, اپنے کاروبار میں, اپنے جابز میں, اپنے سیمینارز میں, اپنی میٹنگز میں. عورتیں سارا دن گھر کے دھندوں میں, اور آج کی عورت تو بہت ہی مصروف ہے, اس نے مردوں کے بھی کام کرنے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے کتنا ریشنل سا طریقہ ہے, رات کو کھڑے ہو اللہ کے قرب کے لیے, اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے, اپنے رب کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے الگ سے ٹائم, کچھ وقت تو اپنے لیے بھی نکالو. بیسیکلی کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ سارا دن تم دنیا کے کام کاج کی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہو, کچھ تو وقت اپنا پرسنلائز ٹائم نکالو جس میں صرف تمہارا اور تمہارے رب کا وقت ہو. آج ازواج ایک دوسرے کے لیے ٹائم چاہتے ہیں, میرا اور میرے ہسبینڈ کا ٹائم ہو, میں بہن کے ساتھ ہفتے میں ایک دن سپینڈ کروں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ٹائم سپینڈ کروں, وہ کوالٹی ٹائم ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ. میں سارے کام کاج چھوڑ کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں تاکہ میرا اور میرے بچوں کا کوالٹی ٹائم ہو. تو اللہ یہی سمجھا رہا ہے, اپنے ازواج کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہو, اپنے ماں باپ کے ساتھ الگ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہو, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا اہتمام کرتے ہو, اپنی اولادوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو اپنے رب کے ساتھ بھی کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کرو. یہ رات کی تنہائی, جب دنیا کا کوئی کام کاج دھندا شور شغب تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا نا, وہ رب کی کوالٹی ٹائم کا بہترین ٹائم ہے. دن میں تو تمہارے لیے بہت لمبے مصروفیتیں ہیں. اچھا رات کو کھڑے ہو, دن کو کیا کرو؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, دن میں ویسے اللہ کا ذکر کرتے رہو, رات میں وہ قیام کرو. اور ہاں, دن میں جب لمبے چوڑے کام ہے, تمہارے ہاتھ پاؤں سارے ذمہ داری کی طرف لگے ہوئے, تو زبان سے ذکر کرو. میں بار بار آپ کو ہمیشہ کیا بتاتی ہوں, مومن ذکر کیسے کرتا ہے؟
ذاکر مومن ذکر کیسے کرتا ہے؟ کام کاج دھندے چھوڑ کے، سب ہم طویلہ چھوڑ کے نہیں ذکر کرتا. اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے حق، اللہ کے بندوں کے حق کی ادائیگی میں لگا ہوتا ہے، اور زبان پر ذکر الہی جاری ہوتا ہے. اور جب زبانوں پر ذکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ پاؤں کے کام اور عمل بھی عبادت بن جاتے ہیں، قرب الہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو بس دن میں اپنے نام رب کا ذکر کرتے رہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. لیکن ایک ٹائم ایسے رکھو کہ سب چیزوں سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ. تبتل کیا ہے؟ اچھی طرح سے چیزوں کو چھوڑ کر، کچھ کانٹیکٹس کو ٹرمینیٹ کر کے، کچھ لنکس کو، کچھ چیزوں کو، کچھ ایکٹیویٹیز کو، کچھ سرگرمیوں کو چھوڑ کے بس ایک طرف یک رخا ہو کے کنسنٹریٹ کر کے فوکس کرنا. دین میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، لیکن یہ تبتل علیہ تبتیلا، بس وہ ایک وقت ایسا ہو جب تم سارے دھندوں سے، سارے کاموں سے، ساری مصروفیتوں سے، سارے سوچوں سے، سارے حقوق سے، ساری ذمہ داریوں سے کٹ کے الگ ہو کے اپنا اور اپنے رب کا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرو. یہ کلاس بھی تبتل نہیں ہو سکتی. یہ تبتل الیہ تبتیلا تہجد ہی کا وقت ہے. کس رب کے لیے؟ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب ہو گئے رب. لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بنا لو. اور کیا کرو؟ واصبر علی ما یقولون. تم اس طرح جب کٹ کے رب کے بن جاؤ گے، تم ایک رب ہی کی ماننے لگو گے. راتوں کو بھی اٹھ کے اس کے آگے اس کی تسبیح کرو گے، اس کے تسبیح، اس کے قرآن کی تلاوت کرو گے، تو باتیں تو بنیں گی. واصبر علی ما یقولون، پھر صبر کرنا. دین کی دعوت دو گے، دین کی اشاعت کرو گے، دین کی گواہ بنو گے، دین کے اوپر عمل کرو گے، دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو گے، لوگوں کو رنگنے کی کوشش کرو گے. اعتراضات تو آئیں گے، تو پھر کیا کریں؟ صبر کرنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اعتراض کرنے والوں سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جانا، ان کو ترک کر دینا، ان کی باتوں کو، ان کے جملوں کو، ان کی جلی کٹی کو، ان کے دل دکھانے والی باتوں کو چھوڑ دینا. کیسے؟ لڑائی کر کے، قطع رحمی کر کے. حجرن جمیلا، جمال کے ساتھ ان سے الگ ہو جانا. ابتدائی دعوت میں ایک دائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اصول سمجھائے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آگے اصول بتایا. ان جھٹلانے والوں کو تم جب یہ دعوت دو گے، دن میں جب تم دین کی دعوت دو گے، راتوں کو اپنی بیٹری اس قیام اللیل سے چارج کر کے، اس تہجد سے، قرب الہی سے اپنی بیٹری چارج کر کے، تم صبر کر کے جب دن کو دعوت دو گے، تو پھر تمہاری مخالفت ہوگی. مخالفت ہمیشہ کون کرتے ہیں؟ الملاؤ، سردار، معاشرے کے کھاتا پیتا طبقہ. ہمیشہ ایسا ہوا ہے، ہر دور میں ایسا ہوا ہے. نبیوں کی مخالفت پہلے دن سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک مخالفت ہمیشہ کھاتے پیتے آسودہ صاحب اقتدار، صاحب مال طبقے ہی نے کی ہے. کیوں؟ ظاہر ہے بھائی، معاشرے کا نچلا طبقہ، کمزور طبقہ، پسا ہوا، انڈر پریولیج، ڈپرائیوڈ طبقہ، یہ تو جب دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، ان کو یہاں پہ مساوات ملتی ہے، عدل ملتا ہے، انصاف ملتا ہے. ان کے حقوق جو معاشرے نے چھینے تھے، وہ حقوق ان کو مل جاتے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد. تو وہ نچلا طبقہ تو بڑی ریڈلی اسلام میں داخل ہوتا رہا. ہر دور میں ایسا ہوا. نچلا طبقہ کبھی بھی اسلام کو ریاکٹ نہیں کرتا، ریزسٹ نہیں کرتا، اپوز نہیں کرتا، بڑی ریڈلی ابزارب کرتا ہے. ہمیشہ ریاکٹ، ریزسٹ اور اپوز اوپر والا طبقہ ہی کرتا ہے. ظاہر ہے ان کی تو حکومتوں پر، ان کے تو مال پر، ان کی تو دنیا کی عیش پرستی پر زد پڑتی ہے. ان کو مال چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو حکومت چھوڑنی پڑتی ہے، ان کو اپنا عہدہ اقتدار سرنڈر کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنی خواہشوں کے گلے گھونٹنے پڑتے ہیں جس میں وہ مست ہے. تو ہمیشہ اپوزیشن خوشحال کھاتے پیتے طبقے ہی کی طرف سے آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دین کی دعوت دو گے، صبر کے ساتھ دو گے، مخالفت کرنے والوں کی باتوں پر صبر کرتے جاؤ گے اور ان سے کٹ کے الگ ہو جاؤ گے، تو پھر یہ جو کھاتے پیتے طبقے کے لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پہ چھوڑ دو. تمہارے اوپر کیا کام ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک کا. تمہیں کیا کہنا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر. تمہیں کسی پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، تم حوالدار نہیں ہو.
یہ خوشحال لوگ اگر تمہارا انکار کریں گے تو ان کو نپٹنے کے لیے مجھے چھوڑ دو اور ذرا کوئی تھوڑی سی دیر اس حالت پر رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، تم دعوت دے رہے ہو، یہ صاحب اقتدار ہیں، خوشحال ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بڑے انفلوئنشل ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، تمہیں اپوز کرتے ہیں، تمہیں چڑھاتے ہیں، تمہیں ستاتے ہیں، تمہیں دکھ دیتے ہیں، تمہیں اذیتیں دیتے ہیں، تمہاری بات سن کے نہیں دیتے، چھوڑ دو میرے پاس، میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ ان کو نپٹنے کے لیے کیا ہے؟ انکالن، بھاری بیڑیاں ہیں، بھاری بیڑیاں۔ یہ بیڑیاں صرف قید کے لیے نہیں ہوں گی، یہ روکنے کے لیے ہوں گی، اذیت کے لیے ہوں گی۔ وجحیمہ، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعامًا ذا غصۃ، اور کچھ کھانا، ذا کا مطلب ہے والا، غصہ اٹک جانے والا، پھنس جانے والا، رک جانے والا۔ جہنم کا کھانا ذا غصہ، ایک تو وہ بہت شدید گرم ہوگا، کھولتا ہوا، پھر گندا، بدبودار، لیسدار، گاڑھا ہوگا، گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، گزرے گا ہی نہیں۔ اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہنم کا طعام اہل النار وہ زہریلی جھاڑیاں ہوں گی، زہریلی، خشک، کانٹے دار جھاڑیاں۔ ان کا زہر بھی اٹکنے کی وجہ بنے گا، ان کے کانٹے بھی رکنے کی وجہ بنیں گے، ان کا خشک ہونا بھی رکنے کی وجہ بسے گا۔ وہ زہریلا، خشک، ڈرائی، جوش مارتا ہوا، کانٹوں والا، وہ جھاڑیاں پھنسیں گی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ ان کے لیے کھانا ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں قرآن اور حدیث کی باتیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عنقریب میری امت میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، وہ مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے، لیکن حال یہ ہوگا کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا۔ تم ان کو قرآن سناتے تھے، تم ان کو حدیث بتاتے ہو، لیکن یہ ایسے خوشحال ہیں کہ ان کے حلق سے نیچے کچھ نہیں اترتا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے احکامات ان کو ہضم نہیں ہوتے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، ان کے جسم کا حصہ نہیں بنتی، تو قیامت کے دن جہنم میں ان کو ایسی خوراک دی جائے گی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب۔ یہ کب ہوگا؟ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے قانت الجبال قصیباً۔ قصیباً کس کو کہتے ہیں؟ طرح سیب کہتے ہیں لمبے لمبے ریت کے ٹیلے، سینڈ ڈیونز، لمبے لمبے ریت کے ٹیلے۔ مہیلا، ایسی چیز جو جس کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہو تو پاؤں کے نیچے بھرتی جائے، کوئی ہاتھ سے پریشر دے تو بھر جائے، کوئی اوپر کھڑا ہو تو پاؤں کے نیچے کلیپس کر کے بھر جائے۔ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی، آخرت کی زندگی کی ہمیشگی کا عذاب تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے آغاز میں، نبوت کے آغاز میں کیا کہا گیا؟ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب لمبا سونا، وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جنت کے حوالے پوچھے گئے تھے کہ جنت میں جانے والے اعمال بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں خلاصہ نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا تھا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو صحابی نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہماری باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو آج آپ شاید یہی کہیں گے کیا ہماری نیند کی بھی اب قربانی ہوگی؟ دن کو تو کام کرتے اور پڑھتے تھے، اب رات کی نیند بھی گئی کیا؟ اللہ نے یہی کہہ دیا کہ وہ جو سرور کے لیے، لطف کے لیے، آرام کے لیے، راحت کے لیے لمبی تان کے اے سی چلا کے سو جاتے تھے، نہیں، اب کچھ جاگو، رات کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کا بہترین اجر پانے کے لیے کچھ رات میں کھڑے رہا کرو۔ کیوں کھڑے رہا کرو؟ تاکہ نفس کشی کر سکو، تاکہ تربیت کر سکو، تاکہ تزکیہ کر سکو، اپنی اصلاح کر سکو، کیونکہ یہ اصلاح، تربیت، تزکیہ اور نفس کشی کا بہترین وقت ہے۔ اور اس لیے کھڑے ہو کہ دن میں تمہیں یہ کام کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، دن میں تمہارے ہاتھ پاؤں بہت سی ذمہ داریوں میں الجھے ہوں گے، دن میں تم تربیت، تزکیہ، اصلاح،
نفس خوشی، یہ خوبصورت جذبات تم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکو گے. سو ٹیک آؤٹ ٹائم فار یور سیلف، ٹیک آؤٹ کوالٹی ٹائم ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ معاملہ کرو. اور اس وقت سب چیزوں سے کٹ کر اللہ کے بن کے رہو. اپنی محبوب نیند اللہ کے لیے قربان کرو تاکہ تم نیکوکاروں کی صف میں شامل ہو جاؤ. اور پھر بس اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. دن میں اللہ کا ذکر کرو، رات کی سرگرمیوں کے بعد پھر دن کی سرگرمیاں. دن میں اللہ کا ذکر کرو، جس کا ذکر کرتے ہو اس کو وکیل بناؤ، جس کو وکیل بناتے ہو، جس کا ذکر کرتے ہو اس کی دعوت دو. جب دعوت دو گے تو پھر صبر کرنا. صبر کرنے کے لیے جو دکھ آتے ہیں ان سے کچھ دیر کے لیے بڑے جمال کے ساتھ ہٹ جانا، کٹ جانا. اور پھر اس کے باوجود اگر لوگ مخالفت پر جمے رہتے ہیں تو ان کو میرے حوالے کر دو، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا. اللہ ہمیں یہ پیغام سمجھنے اور اس پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. قیامت کا دن جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، کیا لوگوں کے دیدے نہیں پھٹ رہے ہوں گے؟ کیا لوگوں کے کلیجے اور دل نہیں پھٹ رہے ہوں گے؟ وہ دن جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. وہ نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. اللہم آنس وحشتی حشری، اللہم آنس وحشتی حشری. اور اللہ نے اس دن کے لیے بتایا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ محاورتاً بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص پر تو اتنی آزمائشیں آئی ہیں، اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ وہ بس دیکھا، وہ دیکھتے دیکھتے میں بوڑھا ہو گیا. آپ بھی ویسے بھی کئی دفعہ کچھ بچوں کے والدین جب چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کا اور اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، بس چند سالوں میں وہ بڑی ہو گئی ہے نا. وہ ذمہ داری کا احساس، وہ غم کا احساس، وہ مصیبتوں کا بوجھ، وہ مصائب کا بوجھ جو ہے وہ انسان کو جلدی بڑا کر دیتا ہے. تو قیامت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اس دن کے دکھ، اس دن کے غم، اس دن کی پریشانیاں، اس دن کے مصائب، اس دن کی مشکلات جب حشر کے میدان کے لوگوں کے کندھوں پر پڑیں گی تو وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے. اور پھر ویسے بھی تو ہمیں پتہ ہے، کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ میدان حشر کتنے دن ہے؟ کم از کم 50,000 سال نا. آدھا دن 50,000 سال یا پورا دن 50,000 سال. تو جو بچے ہوں گے 50,000 سال میں کیا بوڑھے ہو نہیں جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا تک کر دے گا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. اللہ نے کتنی اگریسولی ایک نصیحت فرمائی اور فرمایا یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے. اب جس کا دل چاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ پالے. اللہم الہمنا رشدن وعائذنا من شرور انفسنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. یہ کب کا تبصرہ کیا جا رہا ہے؟ جب ابتدا میں ابھی شب معراج کے موقع پر جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہیں، ابھی 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں. اس سے پہلے 2 ہی تو نمازیں تھیں، ایک دن کی نماز اور ایک رات کی نماز. تو جب یہ 2 نمازیں تھیں مکی ابتدائی دور میں، تو صحابہ اکرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں اور آپ کے اتباع میں طویل قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا وہ انداز، آپ دیکھیں کہ بسا اوقات کسی چیز کے ساتھ انسان کو بہت محبت ہوتی ہے نا، اور بہت میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے، تو وہ کام کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا اور گھنٹے گزر جاتے ہیں. ہوتا ہے نا. آج کی یوتھ جب فیس بک کے اوپر بیٹھتی ہے تو 1.5 تو ایسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. جو کام کسی کو پسند ہوتا ہے، جو کام کسی کو اچھا لگتا ہے، اور جس میں طبیعت کو مزہ اور لطف اور سرور آتا ہے نا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ وقت گزر جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا حال یہ تھا کہ قیام اللیل میں کھڑے ہوتے تھے اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور کئی دفعہ کتنی رات قیام اللیل میں گزر جاتی تھی. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وقت کا صحیح شمار نہیں کر سکیں گے.
کھڑے ہوتے تھے اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا ساری رات گزر جاتی تھی. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ لوگ اوقات کا صحیح شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی کر دی ہے. یعنی یہ جو آپ پوری پوری رات ہی کھڑے رہتے ہیں، آپ 2/3 رات ہی کھڑے رہتے ہیں، یہ آپ شمار نہیں کر سکتے. آپ اپنے جسم، اپنے آنکھ اور اپنے باقی حقوق ادا کرنے میں شاید یہ بیلنس نہ رکھ سکیں، تو لہٰذا اللہ نے مہربانی فرما دی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو نا، پڑھ لیا کرو. اللہ کو معلوم ہے تم میں کچھ مریض بھی ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل میں سفر میں فضل کی تلاش میں سفر بھی کر رہے ہوں گے، یعنی رزق حلال کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہوں گے. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھ لیا کرو. ہمارے دین کے احکامات میں نرمی ہے نا، لا اکراہ فی الدین. اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تہجد کا حکم، 5 وقت نماز کا حکم آنے کے بعد اس کو نفل بنا دیا. اور نفل میں بھی یہ پابندی نہیں کی کہ تہجد کے لیے لازم ہے کہ آدھی رات کے لیے اٹھنا ہے، یا اتنے گھنٹے اٹھنا ہے، یا اتنی دیر عبادت کرنی ہے. یہ کہہ دیا کہ تہجد نفل بھی ہے، قیام اللیل نفل بھی ہے، اور اس قیام اللیل میں جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہو، کسی دن زیادہ کسی دن تھوڑا، جتنا حفظ میں ہے، جتنا آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو. کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کسی دن کی کام ہے، کسی کی دن کی کمٹمنٹس ہیں، کوئی جہاد کر رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی تبلیغ میں دن گزارتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر اس قیام اللیل کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. ہاں جتنی جب جیسے تھوڑی پڑھ سکتے ہو، زیادہ پڑھ سکتے ہو، جتنا قرآن آسانی سے میسر ہے وہ پڑھ لیا کرو. یہ جو دوسرا رکوع ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے، کچھ مفسرین کی تو رائے یہ ہے کہ پہلے رکوع کے 4 سال بعد نازل ہوا. لیکن اکثریت کی رائے، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث دیکھی کہ یہ رکوع اور اس کی آیات پہلے رکوع کی آیات کے 10 سال بعد نازل ہوئیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایک طویل دورانیہ قیام اللیل میں گزر چکا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے قیام اللیل کا شغف اور شوق دیکھ چکے تھے، اور اب 5 وقت کی نماز کا جب حکم نازل ہوا تو قیام اللیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام امت کے افراد کے لیے نفل بنا دیا گیا، اور اس میں جتنی سہولت ہے اس کو پڑھنے کا حکم جو ہے وہ تجویز کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا واقعہ بھی آتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. تو اس نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ بھی مجھ پر فرض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ اس سے زائد تم اپنی خوشی سے پڑھ لو. الا یہ کہ ان 5 سے زائد تم اپنی خوشی سے پڑھ لو. اور یہی وہ نافلہ اور نفل نمازیں ہیں، چاہے وہ اشراق کی ہے، چاہے وہ چاشت کی ہے، چاہے وہ تہجد کی ہے، چاہے وہ شکرانے کے نوافل ہیں، چاہے وہ استغفار کے نوافل ہیں، وہ اپنی خواہش سے اس سے زیادہ پڑھنا جو ہے وہ نفل نماز کی شکل میں موجود ہے. تو اکثریت کی رائے میں یہ رکوع جو ہے وہ یا تو ہجرت سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے، اور یا پہلے رکوع سے تقریباً 10 سال بعد، جب جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کا حکم آیا، اس وقت نازل ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہیں آسانی سے میسر آئے وہ پڑھ لیا کرو. اور کیا کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ، یعنی تہجد میں جو میسر آتا ہے پڑھ لو، اس کی فائدے، اس کی فضیلتیں بتائیں. اور پھر کہا کہ ویسے دن میں کیا کرو؟ نماز قائم کرو. اور کیا کرو؟ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہاں پر مکی صورت میں آتوا الزکاۃ کا حکم اور یہ الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کے احکامات کا تذکرہ اور فرضیت مکی دور میں آ چکا تھا. زکوٰۃ کے احکامات آخری مکی دور میں آ چکے تھے. ہاں ان احکامات پر پورے کا پورا عمل اور آتوا الزکاۃ کا نظام جو ہے وہ مدنی دور میں باقاعدہ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد رونما ہوا. زکوٰۃ ادا کرو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور دن میں کیا کرتے رہو؟ اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو. کیوں دیں؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، دیکھو جو بھی تم اپنے اللہ کے لیے اپنے ہاں اللہ کے ہاں آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بخاری اور نسائی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی یہ کیفیت ہے کہ ہمیں اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم پیچھے چھوڑتے ہو۔ مطلب بیسیکلی اللہ کے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ان کو کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا کہ ظاہر ہے ہمیں اپنا مال پسند ہے، حالانکہ ان کو ایگزیکٹ کانسیپٹ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ سمجھایا کہ تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وہ مال جو تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو وہ تمہارے وارث کا مال ہے۔ تو سمجھدار وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب رکھے۔ اللہ نے فرمایا، تم اپنے مال کو اپنا مال بناؤ گے، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، اور وہ بہتر ہوگا، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اجر کے لحاظ سے کتنا بڑا اجر ہے، کم از کم 700 گنا اجر کا وعدہ تو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور کیا کرتے رہو، نماز رات کی، دن میں قیموا الصلاۃ، آتو زکاتا، اللہ کو قرض ہنسنا، اور کیا کرو دن میں، مستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہے ہی غفور و رحیم۔ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اگر اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، عبادات میں تم سے کمیاں کوتاہیاں بشری تقاضوں کے مطابق ہوں گی تو سارا دن پھر بھی اللہ سے کثرت سے استغفار کرو۔ یہ وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، تم اللہ کی طرف توبہ کرو جمیعا، سب کے سب، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح دیے جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، توبوا الی اللہ، اے مومنو اللہ کی طرف توبہ کیا کرو، فانی اتوب الی اللہ فی کل یوم 7 مرہ، 100 مرہ، کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف توبہ کرو، میں بھی ہر روز اللہ کی طرف 100 دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور توبہ کے لیے آپ نے فرمایا، خیر الخاطئین التوابون، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبہ اس لیے کرو کہ جو بخشش اور استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی، پھر تو رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اللہ ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کے دل کو سکینہ دیتا ہے، اسے اطمینان دیتا ہے، ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے، اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا بخشش طلب کرو، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ایسا رحمان اور ایسا رحیم ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی، اگر تیرے گناہ روئے بھر زمین کے گناہ لے کر تو میرے پاس آتا اور تو مجھ سے بخشش طلب کرتا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دیتا۔ اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک پہنچ جاتے اور تو مجھ سے بخشش مانگتا، میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ بخش دے، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، اللہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، تیری خو عطا میری خو خطا، نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خطائیں کی، جو کمیاں کی، جو گناہ کیے، جو زیادتیاں کی، جو حق تلفیاں کی، جو حقوق ادا کرنے میں کمیاں کی، اللہ ان کو درگزر فرما۔ اللہ کثرت سے بخشش طلب کرنے والا خوش نصیب بنا۔ اللہ تیری طرف تائب ہو کے پلٹیں تو اللہ ہمیں تھام لیا کر،
اللہ ہمیں اپنا بنا لیا کر، اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے، اللہ اس دین کی بہترین خدمت، بہترین دعوت اور بہترین تبلیغ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ یہ بھاری بوجھ جو تو ہم پر ڈال رہا ہے، اللہ اس کا اہل بنا، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا حق ادا کرنے کے طریقے، آداب اور سلیقے سکھا۔ تفسیر سورہ المدثر مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 56 آیات پر مشتمل۔ یہ صورت اب ترتیب کے اعتبار سے 74 نمبر پر آنے والی صورت ہے، اور وجہ تسمیہ کہ بالکل آغاز میں یا ایھا المدثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور انداز سے اگلی ہی صورت میں پھر پکارا گیا۔ زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو جو پہلی 7 آیات ہیں وہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی آیات ہیں، اور ان ابتدائی جو 7 آیات ہیں ان کا شان نزول امام زہری کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اب کچھ دفعہ وحی نازل ہو چکی ہے، پہلے سورہ علق، پھر اس کے بعد سورہ قلم، پھر اس کے بعد سورہ المزمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے 2-3 دفعہ وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ ایک ایسا پیریڈ آیا جس کو ہم حیات طیبہ میں فترۃ الوحی کا پیریڈ کہتے ہیں۔ فترہ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، وحی کا پیریڈ کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کے اندر ایک رکاوٹ آ گئی، اور وحی جو پہلے آ رہی تھی وہ وحی کا نزول کچھ دیر کے لیے اس میں ایک obstruction آ گئی۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اور واقعات سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے شدید غم کی حالت میں تھا، اور میں اتنے شدید رنج میں اور پریشانی میں تھا کہ میرا میں پہاڑ پہ چڑھتا تھا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں۔ اور پھر بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوالہ آتا ہے کہ پھر مجھے آسمان پہ سے حضرت جبریل امین کی آواز آتی تھی۔ غم کس بات پر تھا، رنج کس بات پر تھا؟ یہ دکھ تھا کہ پتہ نہیں شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، اور شاید کہیں یہ نبوت جو ہے وہ مجھ سے چھین تو نہیں لی گئی، کہیں یہ کلام کا سلسلہ مجھ سے منقطع ہی تو نہیں رہے گا۔ تو یہ غم، یہ پریشانی، یہ ٹینشن، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے بس اوقات یہ روایات آتی ہیں کہ مجھے آسمان پر سے حضرت جبریل امین کی آواز آتی تھی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو اس پر مجھے کوئی تسلی ہوتی تھی۔ پھر ایک واقعہ آتا ہے بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، اور ابن جریر کی روایت سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت شدید غم میں تھا، اور میں پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا، اور اس غم کی کیفیت مجھ پر طاری تھی کہ ایک دم سے جب میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے کس کو دیکھا؟ وہی فرشتے جو میرے پاس وہ پہلی وحی کی دفعہ آئے تھے، وہ ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ اور 2 موقع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں حضرت جبریل امین کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ان میں سے ایک موقع یہ ہے، اور حضرت جبریل امین کو اس کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھنا اور ان کے پروں کی وہ تعداد کو دیکھنا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کے پر جو ہیں اس جگہ کو بھر رہے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 600 سے زیادہ پر تھے۔ تو وہ جو روب والی اس شخصیت کو دیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خوف اور ایک ہیبت کی کیفیت طاری ہوئی۔ اور ابھی بالکل آغاز ہے نا نبوت کا، اور ابھی ایک تعلق بھی حضرت جبریل امین کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے، اور وہ پہلی دفعہ اس کیفیت میں دیکھنا اور تنہائی میں آسمان کے اوپر ایک ایسی مخلوق کا نظر آنا، ظاہر ہے آپ کے اوپر ایک خوف طاری ہوا، ایک کپ کپی طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس اپنے گھر تشریف لائے، اور حضرت اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ، زملونی زمبلونی، مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ کمبل اڑایا گیا، اور پھر آپ نے اس کمبل کو لپیٹا، اور لپیٹ کے آپ جیسے کانپتے ہوئے اس خوف اور ہیبت کی کیفیت میں